غریب نواز کی شان کتنا ہی بیان کیا جائے۔ 6 رجب المرجب کو آپ کے عرس پاک ہے۔ ہر عاشق اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے اپنے شہر سے خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں، اور اگر آپ کو حقیقی منظر دیکھنا ہو نا تو 6 رجب المرجب کو اجمیر معلیٰ چلا جانا۔ ایسا لگتا ہے کہ پورا ہندوستان اٹھ کر یہاں اجمیر آ چکا ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے، کئی سو سال گزر گئے، لیکن پھر بھی محبت میں کمی نظر نہیں آتی۔ اتنی محبت تو ہم نے بیٹے کو باپ سے بھی کرتے نہیں دیکھا ہے، اتنی محبت تو ہم نے بیٹے کو پوتے کو دادا سے کرتے نہیں دیکھا ہے۔ الغرض کہ اتنی محبت تو ہم نے بیٹے کو ماں سے کرتے نہیں دیکھا جتنی محبت عاشقان خواجہ و رضا حضور غریب نواز سے کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی محبت میں وہی تازہ شباب، کیا وجہ ہے؟ ہم نے دیکھا ہے، گلابوں کو دیکھا ہے، پھولوں کو دیکھا ہے، ہر چیز کی ایک اینڈ ہے، انتہا ہے کہ نہیں؟ چاہے کوئی بھی چیز ہو، یہاں تک کہ دنیا ہے، دنیا کی بھی انتہا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے، کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کے محبت کی انتہا ہے۔ محبت کی آخری حد ہے تو وہ آپ کو لے کر جنت پہنچیں گے، یہ آخری ہے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ غور سے سنیں، رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن گہرے دوست، جگری دوست، میرے جان کا ٹکڑا، اس کے بارے میں رب فرما رہا ہے قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ ہاں، جو متقی ہوں گے، جو تقوی شعار ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، اگر ایک لفظوں میں کہوں جو اللہ کے ولی ہوں گے، وہ تمہارا دشمن نہیں بلکہ میدان محشر بھی دوست بن کر رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک دوست کو چھانٹ دیا کہ بھئی دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن، کیوں؟ اس آیت پہ غور کرنے کی بات ہے۔ وہ دوست کہ ایک دوست دوسرے دوست کو چھوڑ کر ایک لقمہ کھانا گوارا نہیں کرتا، کسی فنکشن میں جانا گوارا نہیں کرتا، لیکن ماجرا جب اس دنیا سے وہاں پہنچے گا بالکل اس کا الٹا، کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک دوست دوسرے دوست کے رازوں سے واقف ہوتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا متقی ہے اور کتنا گنہگار ہے۔ اب اگر گنہگار ہے تو گویا کہ تم نے اپنے گناہوں پر اسے گواہ بنا لیا، گناہوں کا رازدار بنا لیا۔ اب قیامت کے دن کہے گا مولا اس نے تو وہ گناہ کیا ہے، تو وہاں چونکہ ہر چیز ظاہر ہوں گے، ہر چیز سامنے ہوگی، گناہ کریں گے گناہیں سامنے ہوں گی، گناہوں کی دفتریں ہوں گے۔
اب ایسے عالم میں ایک دوست دوسرے دوست سے بھاگے گا، بولے دور جا، لیکن وہیں جو اللہ کے ولی ہوں گے، جو متقی ہوں گے، رب فرماتا ہے وہ بھاگے گا نہیں بلکہ وہ دوسرے دوست کا سہارا بن جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں محبت کیا کرتے تھے؟ آج جب کسی کا سایہ نہیں ہے، میں انہیں اپنے سائے میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے؟ اگرچہ کوئی ایک دوست مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میدان محشر میں ان کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کو جمع کیا جائے گا، اور پھر رب فرمائے گا سن، یہ ہے وہ بندہ جس سے تو محبت کیا کرتا تھا، اب میں تجھے اس کے ساتھ تیری گناہوں کو بخش دیتا ہوں اور تو اس کے ساتھ جنت چلا جا۔ یہ کسی نبی کا مقام نہیں ہوگا، کسی ولی کا مقام نہیں ہوگا، کسی اللہ کے نبی کی شان یہ نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ہوگی تو اللہ کے ولی کی شان ہوگی، وہ ولی جن سے تم محبت کرتے ہو۔ آج الحمدللہ ہم حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں، عمر فاروق سے محبت کرتے ہیں، عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں، مولا علی سے محبت کرتے ہیں، اور آگے چلے تو حسنین کریمین سے ہم محبت کرتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق سے ہم محبت کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اور آگے چلے امام اعظم سے ہم محبت کرتے ہیں، امام ابو یوسف سے ہم محبت کرتے ہیں، امام مالک سے ہم محبت کرتے ہیں، امام شافعی سے ہم محبت کرتے ہیں، اور آگے چلے زمانے کے ولیوں کے سردار حضور غوث پاک سے ہم محبت کرتے ہیں، اور آگے چلے تو آپ کے ہندوستان کو دیکھ لیجئے، کئی سو سال بیت گئے لیکن جب 6 رجب المرجب کی تاریخ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ عاشقوں کا ہجوم اٹھ کر کیا بولتے اجمیر معلیٰ پہنچ چکا ہے، تو یہی تو محبت ہے۔ اجمیر کے خواجہ سے ہم محبت کرتے ہیں، بریلی والوں سے ہم محبت کرتے ہیں، کچھوچھا والوں سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اشرفیہ والوں سے ہم محبت کرتے ہیں، مخدوم سمنہ سے ہم محبت کرتے ہیں، کالپی والوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ارے اسی محبت کا تو صلہ ہے کہ میدان محشر میں رب فرمائے گا اے میرے بندے، یہ ہے وہ شخص جس سے تو دنیا میں محبت کرتا تھا، اب جا اس کے ساتھ تو جنت میں داخل ہو جا۔ تاج الشریعہ، یہ محبت کا صلہ ہے۔ محبت میں پاور ہے، پاور، محبت کا پاور ایسا ہے نا، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، کوئی بھی کتنی بھی بڑی طاقت ہو، بڑی دعوے کے ساتھ کہتا ہو یہ کھڑے ہو کر، محبت ایک ایسی طاقت ہے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے ہرا نہیں سکتی۔ یہ محبت ہی ہے جس نے صحابہ کو جنت کا مقام عطا کر دیا، کچھ اور تھوڑی نہ تھا، محبت ہی تو تھا، محبت کرتے تھے۔ اچھا، یہ محبت اگر ہم کرتے ہیں نا، آج ولیوں کی بات چل رہی ہے نا، الحمدللہ میں اپنی نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا، یہی محبت اگر ہم حضور غریب نواز سے کر بیٹھے، جو محبت کسی فلمی ایکٹر سے کرتے ہو، جو محبت کسی دنیا دار سے کرتے ہو، آج
ہمارے لباس دیکھ لیں تو کسی فلمی ایکٹر کا لباس ہوتا ہے. آج ہمارا کھانے کا اسٹائل دیکھ لے تو کسی فلمی ایکٹر کا اسٹائل نظر آتا ہے. چلنے کا اسٹائل دیکھے، طریقہ دیکھے تو ایسا لگتا ہے نیو ورژن آئے حضرت مارکیٹ میں، نیو اپڈیٹ ہے. او بھئی ایسے کیوں چل رہا ہے؟ حضرت نیو ہے. تو میں کہنا چاہوں گا اگر اپڈیٹ ہی تمہیں ہونا ہے تو غریب نواز سے اعلیٰ حضرت پر آ جاؤ. اگر اپڈیٹ ہی ہونا ہے تو اعلیٰ حضرت سے مفتی اعظم ہند پر آ جاؤ، اور اپڈیٹ ہی ہونا ہے تو دور حاضر میں حضور تاج شریعت کے نقش قدم پر چلو، اور زیادہ اپڈیٹ ہونا ہے تو دور حاضر کے سلطان قائد ملت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اپڈیٹ اگر ہونا ہے، نیو ورژن، میں بھی تم کو شریعت کے اعتبار سے دکھا رہا ہوں، لیکن نہیں تو سنو، اگر اللہ کی ولیوں سے محبت کرو گے نا تو تم یہاں بھی کامیاب نظر آؤ گے، میدان محشر میں بھی کامیاب نظر آؤ گے. اچھا، یہ محبت کیا ہم کرتے ہیں ان سے؟ کیوں؟ آپ نے کبھی حضور غریب نواز کو دیکھے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا؟ اللہ ماشاءاللہ کسی کو اگر خواب میں زیارت ہو جائے تو وہ ان کی قسمت ہے، فخر کرنا اپنی قسمت پر. لیکن کوئی نہیں دیکھا پھر بھی محبت. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا محبت ہم کرتے ہیں یا اللہ کرواتا ہے؟ تو یقیناً آپ کا یہ جملہ ہوگا، یقیناً آپ کو یہ کہنا ہوگا نہیں، ہم خود چل کر نہیں کرتے بلکہ اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے تو محبت کہاں سے ہوگی؟ آؤ ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو اپنے تک محدود نہیں رکھتا ہے. غور سے سنیے گا، اگر اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ رب کی ذات باری تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ پھر اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. مشکات شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا دعا جبرائیل، کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے، حضرت جبرائیل کو آواز دیتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ یا جبرائیل، یا جبرائیل انی احب فلانا فاحبہ. بولے سبحان اللہ. آپ لوگ بھی بولے سبحان اللہ. ادھر ہاتھ اٹھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی بولے بلکہ آپ بھی بول پڑے. بولے سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل انی احب فلانا فاحبہ. اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اب فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام ہے، معلوم ہے کہ نہیں ہے نا معلوم. اللہ جبرائیل سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اب یہاں جبرائیل علیہ السلام تک ہی محدود نہیں رہتا، حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر کیا کرتے ہیں؟ اس محبت کا اظہار، یعنی جب رب کہتا ہے اے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. اب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت
کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو پکارتے ہیں، فنادى جبرائیل الی السماء، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں سے کہتے ہیں، آسمان والوں کو فرماتے ہیں، اے آسمان والے سنو 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 سنو، ان اللہ تبارک و تعالی یحب فلانا، اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فَأَحِبُّوهُ، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو، بولے سبحان اللہ۔ چنانچہ جب حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان والو تم بھی محبت کرو، تو اب آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب جبریل علیہ السلام کی محبت ہو گئی، آسمان والوں کی محبت ہو گئی، پھر اسی حدیث پاک کی آخری جزء ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ثم يوضع له القبول في الارض، پھر اس بندے کی محبت کو زمین پر عام کر دیا جاتا ہے، یعنی اس بندے کی مقبولیت کو لوگوں کے درمیان عام کر دیا جاتا ہے۔ اسی حدیث کی وضاحت اگر میں کروں تو رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ ایمان لے آتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اب اگر ہم ہسٹری کا مطالعہ کریں تو در غریب نواز اجمیر معلیٰ کے معین الدین کو دیکھ لے، یہ وہی معین الدین ہے جس نے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں بلکہ علم دین حاصل کرنے کے بعد ایک مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں، ایک پیر کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں اور نجف پہنچتے ہیں، بغداد پہنچتے ہیں، تو آپ کے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو 1 سال نہیں 2 سال نہیں 5 سال نہیں 10 سال نہیں، آج اگر ہم کسی پیر سے ملاقات کیا ہو جائے تو اپنی قسمت پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو 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 میں تو فلاں کا مرید ہوں۔ اور میں تم کو کہنا چاہوں گا اگر معین الدین جیسا مرید ہو اور عثمان ہارونی جیسا پیر ہو تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ 1 سال نہیں 5 سال نہیں 10 سال نہیں 15 سال نہیں، مکمل 20 سال تک حضور غریب نواز اپنے مرشد کامل کے ساتھ رہتے ہیں، اور 20 سال رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بستر لوٹا اور جو سامان ہے اپنے سر پر اٹھا کر مرشد کے ساتھ چلتے ہیں، سفر میں رہتے ہیں۔ الغرض کے کہنے کا مطلب یہ ہے حضور غریب نواز کی شان وہ ہے 20 سال جب اپنے مرشد کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر جب بیعت ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے آپ کو حکم ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، جب پہنچتے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ قبلہ کی طرف رک کر کے بیٹھ جا، اب پلانے کی باری ہے۔ پلایا بھی جاتا ہے، اگر پیر کامل ہو اور مرید بھی متقی ہو تو سنے نظروں میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ قبلہ کی طرف رک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ شارٹ میں بیان کرتا ہوں، پھر کہا جاتا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کر۔ کون فرما رہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز کے مرشد حضرت کون عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ۔
بقرہ پڑھ، سورہ بقرہ۔ چنانچہ حضور غریب نواز سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب تلاوت ہو جاتی ہے 50 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ، چنانچہ پڑھتے ہیں۔ جب پڑھ لینے کے بعد کہتے ہیں آنکھیں بند کر لے، اوراد و وظائف جب مکمل ہو جاتے حکم ہوتا ہے آنکھیں بند کر لے۔ حضور غریب نواز آنکھیں بند کرتے کہتے آسمان کی طرف دیکھ، سبحان اللہ۔ اب جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا؟ کہتے عرش معلی کو دیکھ رہا ہو۔ کیا دیکھ رہے؟ عرش معلی۔ ٹھیک ہے، اب ذرا زمین کے نیچے دیکھ، نگاہیں نیچی کر، آنکھیں بند ہیں، کھلی آنکھوں کا یہ عالم، بند آنکھوں کا یہ عالم تو کھلی آنکھوں کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں نیچے دیکھ، نیچے دیکھتے معین الدین کیا دکھ رہا ہے؟ حضور تحت الثری تک دکھ رہا ہے مجھے۔ الغرض کے پھر حکم ہوتا ہے ایک دن کا مجاہدہ کر، پھر آپ مجاہدہ کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اوراد و وظائف میں لگتے ہیں۔ جب وہ مکمل ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں معین الدین آنکھیں بند کر لے۔ چنانچہ حضور غریب نواز آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ اب حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنی 2 انگلیوں کو ایسے سامنے کرتے ہیں۔ معین الدین کیا دکھ رہا ہے؟ حضور 18,000 مخلوقات دکھ رہے ہیں مجھے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے اگر پیر کامل ہو اور مرید متقی ہو تو 2 انگلیوں میں پوری کائنات دکھ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب صرف میرا یہ ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کی یہ شان، ارے بولو بولو بولو، یعنی اللہ نے اپنے ولی کو یہ شان عطا کی کہ آنکھیں بند کر کے اگر آسمان کی طرف دیکھ لے تو عرش معلی نظر آئے، آنکھیں بند کر کے اگر زمین کی طرف دیکھے تو تحت الثری تک دکھ جائیں، اور 2 انگلیوں کو سامنے کر کے بولے کہ معین الدین کیا دکھ رہا ہے؟ 18,000 مخلوقات دیکھ جائے، تو آپ اندازہ لگاؤ جب اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے تو اس رب کائنات کے محبوب کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جن کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا یہ شان، تو اس غلام کے بابا جان کا عالم کیا ہوگا؟ معین الدین نواسا ہے، نواسے کا یہ عالم کہ 2 انگلیوں میں 18,000 مخلوقات دیکھ لے تو اس مصطفیٰ کریم کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جس معین الدین اور جس ولی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رب فرماتا ہے میدان محشر میں اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، تو اب ذرا اندازہ لگائے جس محمد کے صدقے میں رب نے جنت کو بنایا اس جنت کا عالم کیا ہوگا؟ اس مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو ولی کی شان کو بیان کرتے ہوئے امام عشق و محبت فرماتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ارے بولو نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بدلی کی نہیں بدلی؟ ارے غریب نواز کا عالم وہ ہے، غریب نواز کا عالم وہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں جاتا، ہندوستان کا راجہ ایسے ہی نہیں کہتے ان کو، بلکہ اپنے تو پہنچتے ہی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ بھی ہے، ان کا نظریہ بھی ہے، ان کا جو دیکھنا بھی ہے، ان کا مشاہدہ بھی ہے، انہوں نے قرآن بھی سمجھا ہے، انہوں نے حدیث بھی سمجھا ہے، تب تو وہ پہنچتے ہیں غریب نواز کی در پہ۔ لیکن ان کا عالم کیا ہوگا؟ جنہوں نے نہ قرآن پڑھا ہے، نہ حدیث پڑھا ہے، نہ ان کا نظریہ ہے، نہ ان کا عقیدہ ہے، وہ بھی در غریب نواز
آواز پر پہنچتے ہیں. دوسروں کی مثال میں کیوں دوں؟ آپ کے ہندوستان کی جب موڈی وہاں پہنچ سکتا ہے اور بڑے سے بڑے لیڈر وہاں پہنچ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ضرورت ہے، گویا کہ حضور غریب نواز نے اپنے قدموں میں اپنوں کو تو بلاتا ہی ہے، غیروں کو بلا کر بھی یہ ثابت کر دیا کہ ہند کا بادشاہ کل بھی میں تھا، آج بھی میں ہوں اور قیامت تک میں ہی رہوں گا. تبھی تو علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ ہے، خاموش نہیں بیٹھتے، خاموش نہیں بیٹھتے. خواجہ ہند اگر سمجھ آئی تو داد دے دینا، بول لینا سبحان اللہ. آپ قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں خواجہ ہند، بولو وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں، کبھی محروم نہیں، مانگنے والا تیرا. تو اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، یعنی گہرے دوست قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے، ہاں جو متقی ہے ان کی دوستی برقرار رہے گی. تو اس تقریر کا لب لباب یہ ہے کہ اگر محبت کرنی ہے آپ کو تو ان اولیاء سے کرے، محبت کرنی ہے آپ کو علماء سے کرے، تاکہ آپ کو اس کا صلہ دنیا میں بھی اللہ عطا کرے اور میدان محشر میں بھی عطا کرے.